بعض ہمارے قلمی نسخہ جات ایسے ہیں کہ جن کا ہمیں بالکل ثبوت کے ساتھ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ وہ نسخہ دنیا میں کہیں اور موجود نہیں ہے جو ہم بیت الحکمہ کے پاس ہے. قلمی نسخہ، کوئی نسخہ ایسا بھی ہے کہ اگر اس کی ایک آدھ کاپی کہیں اور ہے بھی تو وہ اتنی اچھی حالت میں محفوظ نہیں گئی جتنی اچھی حالت میں یہاں پر محفوظ ہے. یہ لائبریری اگر ہم اس کو واقعی سنجیدگی سے سوچتے ہیں تو یہ شہید حکیم محمد سعید صاحب کا ایک خواب تھا کہ بیت الحکمہ، شاید آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا اور ہمارے پروگرام دیکھنے والے بھی جانتے ہوں گے کہ بغداد میں ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا جو قائم کیا گیا تھا، اور وہ اتنا بڑا تھا کہ جب اس پہ حملہ ہوا اور اس کی کتابیں جلائی گئیں تو اس کا دریا کا پانی سیاہ پڑ گیا تھا. حکیم صاحب کیونکہ بہت زیادہ اپنی اسلامی اقدار سے اور اس سے محبت کرتے تھے، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ جو مسلمانوں کا ایک عروج کا زمانہ تھا وہ کسی نہ کسی طرح واپس آئے، تو انہوں نے اسی بنیادوں پر جو ہے اس بیت الحکمہ کی کام شروع کیا تھا اور اس کا خواب دیکھا تھا جو انہوں نے پھر اس کو پورا کیا. یہ کتب خانہ اس کے ابھی بھی جو بہت اہم ہمارے پاس یا مثالی چیز یا بے نظیر ہمارے پاس کلیکشن ہے وہ ہمارا قلمی نسخہ جات ہیں، قرآن شریف کے نسخہ جات ہیں، وہ سب ہیں. تو بنیادی طور پہ تو یہ کتب خانہ ایک تحقیقی مرکز کے طور پہ قائم کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ حکیم صاحب نے ایک اسکالر ہاؤس بھی بنایا تھا کہ جو اسکالر یہاں آئے گا وہ یہاں ٹھہرے گا، اس کی ساری ذمہ داری یہ ادارہ اٹھائے گا، وہ تحقیق کرے گا. بعد میں جب یہ جامعہ ہمدرد بنی اور اس کے بعد اس کا سلسلہ شروع ہوا کہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا، تو اسی کتب خانے کو پھر اس جامعہ ہمدرد کی ایک مرکزی لائبریری کی حیثیت بھی دے دی گئی. دوسرا رخ اس کتب خانے کا یہ ہے کہ یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق یہ ایک یونیورسٹی لائبریری کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے. جب آپ ایک ہائر ایجوکیشن کی لائبریری کے طور پہ آپ کام کر رہے ہیں تو لازمی آپ کو لیٹسٹ بھی، کیونکہ کنڈیشنز ہوتی ہیں نا، آپ آج کوئی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو اس پہ 10 سال پرانی کتاب تو آپ نہیں پڑھیں گے، آپ اس میں ہوتا ہے کہ لیٹسٹ کتابیں جو ہیں وہ رکھی جائیں. تو بالکل ہمارے یہاں اچھا خاصا جو ہے کئی لاکھ کا جو ہے وہ پرچیزنگ ہے سالانہ، اور وہ مختلف موضوعات کی کتابیں ہوتی ہیں جو فیکلٹی کے اسٹوڈنٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. اس کے ساتھ کہیں سے اگر ہمیں جیسے کوئی قلمی نسخہ مل جاتا ہے یا لوگ اپنے ذاتی کلیکشن جو ہے گفٹ کرتے ہیں، اس میں سے بھی ہمیں بعض اوقات بہت ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جو آسانی سے موجود نہیں ہیں. ریسرچ کرنے والے تو پاکستان سے باہر سے بھی بہت آتے ہیں. کوئی بھی آ کے صرف ہمیں انفارم کرنا ہوتا ہے کہ وہ آنا چاہتے ہیں، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر دیتے ہیں کہ جو اگر ان کے پاس ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے تو ہمدرد کی جو گاڑیاں شہر سے آ رہی ہوتی ہیں وہاں کہیں نہ کہیں ان کو مطلب ان کا رابطہ کرا دیتے ہیں ڈرائیور کے ساتھ، آئیں آ کے بیٹھیں پڑھیں، کئی دن تک بھی برابر آ سکتے ہیں پڑھنے کے لیے، بہت آتے ہیں. ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم لائبریری کے باہر لے جانے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک کہ کوئی سیکیورٹی ہمارے پاس کسی چیز کی نہیں ہو، کہ ممبر شپ ہو کچھ ہو. آج کل جو سب سے پہلے لائبریریز تو اپنے کیٹلاگ کو ہی آن لائن کر دیتی ہیں کہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں آپ کو ایکسیس مل جائے کہ جی کس لائبریری کے پاس آپ کی جو کتاب مطلوبہ کتابیں مل سکتی ہے. تو وہ تو انشاءاللہ کام ہمارا ہو رہا ہے. ایک کی موجود تھا آن لائن کیٹلاگ، لیکن وہ ایک ان ہاؤس تھا، یعنی آپ یہیں پہ اسٹوڈنٹ ہیں یا آپ فیکلٹی میں ہیں تو آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. لیکن اب انشاءاللہ تعالی ہمارا جو ہے یہ کہیں سے بھی کوئی بھی ایکسیس کر سکے گا کیٹلاگ، تو یہ انشاءاللہ جلدی آن لائن اویلیبل ہوگا. ابھی جیسے لائبریری بند رہی، یہ پورے سارے ادارے بند تھے کرونا کی وجہ سے، اس وقت ہم نے اپنی ای لائبریری بہت زیادہ ڈیولپ کی. جتنی زیادہ سے زیادہ کتابیں ہو سکتی تھیں ہم نے ڈاؤن لوڈ کی اور اپنی ویب سائٹ پہ ڈالی. یونیورسٹی لائبریری کا جو ہم نے ایک آن لائن لائبریری بنائی تھی اس کے اندر ہم نے ان کو اپلوڈ کیا اور اس سے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ نے فائدہ اٹھایا. گورنمنٹ کا ادارہ ہے پاسٹر، ایک طرح سے وہ ایک میڈیم کے طور پہ کام کرتے ہیں کہ سب ان کے ممبرشپ لیتے ہیں تو ایک دوسرے کی انفارمیشن جو سب کو مل رہی ہوتی ہے. اس پہ انشاءاللہ ہمارا کیٹلاگ چلا جائے گا تو کوئی بھی کہیں سے بھی ایکسیس کر سکتا ہے. میں نے تقریباً ساری اکیڈمک لائبریری مطلب پاکستان میں بھی دیکھی ہوئی ہیں، کراچی کے اندر بھی دیکھی ہوئی ہیں. تو وہ تو کم ہے اس لیے کہ جو ان کی بیسیکلی ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ٹیکسٹ بک اورینٹیڈ ہے نا، وہ تو کچھ کتابوں کو پرسکرائب کرتے ہیں، کتابوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے تو لازمی اسٹوڈنٹ کو لائبریری کی ممبرشپ بھی لینی ہوتی ہے اور لائبریری استعمال بھی کرنی ہوتی ہے. اور ویسے ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کتاب کا فارمیٹ چینج ہو کے وہ کمپیوٹر پہ آ گئی ہے تو کتاب
اگر وہ آن لائن کوئی کتاب اس کو جنریٹ کی بھی مل جاتی ہے، اس کو اسٹڈی کرتا ہے تو پڑھ تو کتاب ہی رہا ہے نا. تو وہ جن کو اگر لائبریری یہ فیسیلیٹیٹ کر دے کہ لائبریری اپنے یہاں آن لائن ان کو یہ سہولت دے دے کہ وہ کتابیں آگے، تو وہ لائبریری میں بھی اتنے ہی آئیں گے. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.